الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان. افسوس کا ہے ہم تو پھر بھی محبت کرنے والوں میں شامل ہیں پہلے سے، لیکن جو کوئی بھی سن رہا ہے تو اس کے دل پر بھی اتنا اثر ہوتا ہے اور اتنا وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے، صدمے کا اظہار کرتا ہے، جیسے اس کا کوئی بالکل اپنے عزیز بچی کا واقعہ ہوا ہو. تو صدمہ تو بے حد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور شریعت میں منع بھی نہیں صدمہ کرنا، بلکہ جانے والی کا حق ہے. اگر صدمہ نہ کرے آدمی تو اس کا حق فوت ہوگا. صدمہ تو ایک طبعی امر ہے اور حق بھی ہے، لہذا صدمے کے اوپر کوئی گرفت بھی نہیں، یہاں تک کہ رونے پر بھی کوئی نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رونے سے رونا منع ہے یا رونے سے مر جانے والی کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. طبعی طور پر جو صدمہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اس صدمے میں کوئی نہ گرفت ہے، نہ پکڑ ہے، نہ گناہ ہے، نہ ناجائز ہے. لیکن میں سوچا کرتا ہوں کہ اگر کسی ایسے شخص کے ہاں اس طرح واقعہ پیش آئے جو ایمان سے محروم ہو، تو اس کی تسلی کا تو کوئی راستہ نہیں. اس کے لیے تو صدمہ ہی صدمہ ہے، اور تسلی کا کوئی راستہ نہیں اس کے لیے. لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، الحمدللہ. تو ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کے بہت سامان رکھے جو غیر صاحب ایمان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے. تسلی کے سامان یہ ہیں کہ جو کچھ دل دکھ رہا ہے، دل میں درد ہو رہا ہے، صدمہ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کی ایک ایک ٹیس پر اللہ کی طرف سے عظیم اجر ہے. اس درد کی ایک ایک ٹیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ہے. اور صاحب ایمان الحمدللہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، مکمل یقین رکھتا ہے کہ ہر ایک انسان کے جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کے سانس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو کوئی ٹلا نہیں سکتا. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کا کارخانہ حکمت ہے، کارخانہ قدرت ہے،
کس کے لیے کتنی زندگی لکھی ہے؟ فَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ تو کسی کے لیے لکھا ہے، اس نے اپنی حکمت سے لکھا ہے، اپنی قدرت سے لکھا ہے کہ اس کی اتنی عمر ہوگی، اور کسی کے لیے اپنی قدرت اور حکمت سے لکھا ہے کہ ارذل العمر تک پہنچے گا۔ اس کو تو کوئی ٹلا نہیں سکتا۔ کوئی صدمہ، کوئی خواہش، کوئی درد، کوئی تکلیف اس لمحے کو ٹلا نہیں سکتی جس کے لیے جو لمحہ اللہ نے کسی کی موت کا لکھا ہے۔ اگر ٹلا سکتا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں قربان کر دیتے، لیکن فیصلہ اٹل ہے، منی کا ہے، حکمت بھی وہی جانتے ہیں، مصلحت بھی انہی کے پاس ہے۔ ہم کمزور، ہماری نہ عقل اتنی قوی ہے کہ حکمتوں کو سمجھے، نہ سمجھ ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کا ادراک کر سکے۔ لہذا جب یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تو اس فیصلہ فرمانے کے نتیجے میں صدمہ کتنا بھی ہو، دل میں آگ بھڑک رہی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن زبان پر ہمارے یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ میں صدمہ ضرور ہے، تکلیف تو بہت ہے، لیکن اللہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ البتہ ہمارا دل درد سے معمور ہے، ہمارے سینوں سے آگ بھڑک رہی، سینوں میں آگ بھڑک رہی ہے صدمے کی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے ہی غم دیا، میں ہی اس کے ایک ایک ٹیس پر تمہارے اجر لکھوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور ہر چیز کا کچھ حساب ہے، ہر نیکی کا، لیکن صبر کا کوئی حساب نہیں اس کے اجر کا۔ تو ایک مومن کو پہلی بات تو تسلی کی یہ ہے کہ میں ٹلا تو سکتا نہیں۔ ایک آدمی کی قدرت میں ایک بات ہوتی اور وہ نہ کر سکا تو کچھ انسان کو حسرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب میرے اختیار سے باہر ایک بات تھی، فیصلہ انہی کا کرنا، انہی کا ہونا تھا، لہذا میرا سر تسلیم خم ہے، روتے ہوئے بھی خم ہے۔ تو یہ ایک مومن کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے تسلی کی۔ دوسرے، اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پر غور کریں تو انا للہ تو در حقیقت وہ رضا بالقضاء ہے۔ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں تو ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہماری اولاد بھی اللہ کی ہے، ہماری بہن بھائی بھی اللہ کے ہیں، ہمارے سارے رشتہ دار بھی اللہ کے ہیں، سارے دوست احباب بھی اللہ کے ہیں۔ اللہ کے ہونے کیا معنی؟ وہ اس کی ملکیت ہے، ملکیت اس کی ہے۔ ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو وہ امانت کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ہماری اپنی زندگی بھی امانت ہے، ہم اپنی زندگی کے بھی مالک نہیں،
تو یہ زندگی بھی امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جب امانت ہے اور جو اصل مالک ہے وہ اس کو واپس لینا چاہتا ہے تو کیا کوئی اعتراض کا موقع ہو سکتا ہے؟ لہذا اعتراض کوئی نہیں. غم ضرور ہے کہ اتنے دنوں اس کے ساتھ ہم نے اتنے دن گزارے، اس کی باتیں دیکھیں، اس کے پیارے نقل و حرکت ہمارے آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے، ہمیں اس کی ایک ایک بات یاد آتی ہے. یہ غم ضرور ہے، لیکن ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. انا للہ. پھر جو دوسری بڑی تسلی زبردست اسی جملے میں موجود ہے وہ یہ کہ جدائی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ جدائی مستقل نہیں ہے، انشاءاللہ عارضی ہے. انا الیہ راجعون. ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ عارضی جدائی کتنی ہے. مہینے کی ہے، سال کی ہے، 2 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، کچھ پتہ نہیں. وہ بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں. جب اس کی مصلحت ہوگی، جب اس کی مشیت ہوگی، جب اس کی حکمت ہوگی، وہ اپنے قدرت سے اس جدائی کو ختم فرما دے گا. ماں باپ جب تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، بعافیت زندہ رکھے. لیکن جب ان کا بھی وقت آئے گا تو استقبال ہو رہا ہوگا، استقبال کے لیے کھڑی ہوگی. تو عارضی ہے. لمبے لمبے سفر پر لوگ چلے جاتے ہیں آج کل. تو سالہ سال باپ بیٹی کی شکل نہیں دیکھ پاتا. باپ یہاں ہے، بیٹی امریکہ میں ہے، لیکن دیکھنے کو دل چاہتا ہے. عید کا موقع ہے، دل چاہتا ہے وہ ہوتی، ہم اس کے ساتھ بیٹھتے، اس سے باتیں کرتے. لیکن نہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ حائل ہے، جدائی ہے. لیکن اس بات سے دل خوش ہے کہ الحمدللہ اپنی جگہ خوش ہے. باپ کی اس سے بڑی اور کیا، باپ کی اس سے بڑی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے اپنی بچی کے بارے میں؟ اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ماں باپ کی کہ وہ جہاں بھی ہو خوش رہے. ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے ہو، لیکن سامنے ہونے کے ہوگی بہت دل خوش ہوگا. نہیں ہے لیکن معلوم ہے کہ اپنی جگہ خوش ہے، خوش خرم ہے، ٹھیک اچھی زندگی گزر رہی ہے. تو ماں باپ جو ہے اپنا دل محسوس کر یہ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ بھئی جیسا بھی ہے اللہ نے خوش رکھا ہے. اب جو اولاد شہادت کا مرتبہ پا گئی، اس کی شہادت میں کوئی انشاءاللہ شک نہیں. جو شہادت کا مرتبہ پا گئی تو اس کے بارے میں اس کو میں شک نہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ وہاں خوش ہوگی. دنیا کے جھنجھٹوں سے اللہ نے اس کو نجات دے دی. آپ ہی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ اس کے قرآن کریم برد زبان رہتا تھا، بچوں کو دوسروں کو دین کی باتیں سکھاتی تھی. تو جو جس کی زندگی اس طرح گزری ہو اس کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ وہاں خوش ہے. تو اگر کوئی ہماری بیٹی امریکہ میں رہتی ہو، سالہ سال اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ خوش ہے اپنے گھر میں، تو ہمیں تسلی ہو جاتی. تو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہاں خوش ہے اور پتہ ہے انشاءاللہ اس کے جو حالات آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، جو کچھ آپ نے ان کی صفات بیان کی ہیں، اس کی وجہ سے اس میں شک نہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ وہاں پر آرام و راحت سے، ایسی راحت سے ہے جو ہم یہاں اس کو میسر کر نہیں سکتے. کوئی کر سکتا ہے؟
یہاں پر کوئی ایسا آرام، ایسی راحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہوگی. تو اس واسطے تسلی کا ایک عظیم سامان یہ ہے کہ انشاءاللہ وہاں وہ خوش ہے. پھر یہ جو عارضی جدائی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رابطہ رکھا ہے. امریکہ میں ہے، ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. اب یہاں بات چاہے براہ راست نہ ہوتی ہو، لیکن جتنا چاہو اس کو تحفے بھیجتے رہو. قرآن کریم کی تلاوت کو تحفہ بھیج دو، نماز کا تحفہ بھیج دو، صدقے کا بھیج دو، جو بھی عبادت ہے وہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دو. تو تحفوں کے پیکٹ اس کے پاس پہنچ رہے ہیں ہماری طرف سے. اس عارضی جدائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سامان رکھا ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعا کرتا ہے یا کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو فرشتے اس کو ایک تھال میں لے جا کر تحفے کی شکل میں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں نے بھیجا ہے. اب آپ بتاؤ، تحفے کی شکل میں اس کا لے کے جاتے ہیں اور نام سے کہ فلاں نے بھیجا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے فلاں، میرے باپ نے، میری ماں نے، میرے بھائی نے، میری بہن نے، میرے عزیزوں نے مجھے یہ تحفہ بھیجا ہے. تو یہ تحفے کو سلسلہ مسلسل اس عارضی جدائی میں جاری ہے، مسلسل جاری ہے، کسی لمحے بھی بند نہیں ہوتا، جب چاہیں کر لیں. اور پھر صورت دیکھنے کو دل چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتے ہیں، بکثرت خواب میں دکھا دیتے ہیں. تو یہ عارضی جدائی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ اس میں رابطہ بالکلیہ منقطع نہیں. اور پھر جب وہاں جا کر ملیں گے تو پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی انشاءاللہ، پھر ہمیشہ ساتھ، ہمیشہ ساتھ. لہذا اگر یہ نقطہ ہمارے سمجھ میں اچھی طرح آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر دل جما دے کہ یہ زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. اور چونکہ ایک سفر ہے، اگر سفر میں کوئی ساتھی بچھڑ جائے، وہ کہیں اور چلا گیا، میں کہیں اور چلا گیا، لیکن آخر کو وہیں جا کر اصل منزل پہ مل جائیں گے انشاءاللہ. اطمینان ہوتا ہے اس سفر کے دوران کہ بھئی منزل پہ جا کے مل جائیں گے. صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ دشمن بڑا قوی ہے، اس کے پاس اسلحہ بہت ہے، اس کے پاس ساز و سامان بہت ہے، بظاہر دیکھنے میں قوی ہیکل بھی ہے. تو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں شہادت ہو جائے گی. تو کیا کہتے ہیں؟ غدن نلقى الاحبہ محمدن و صحبہ، کہ کل بس یعنی خوشی میں کہہ رہے ہیں کل ہم اپنے محبوبوں سے ملاقات کریں گے، اپنے محبوبوں سے کل ملاقات کریں گے، محمدن و صحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام سے. تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ملاقاتیں ہونی ہے، ہمیشہ کے لیے ہونی ہے، کبھی جدائی نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ بس آپ ایمان عمل صالح کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت کر دیں. جب تک اس کی نزدیک ہمارے لیے بہتری ہے جینے میں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ زندگی دے. جب اس کے نزدیک ہمارے لیے بہتر ہو موت، اللہ تعالیٰ اس وقت موت دے. اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی.
تو یہ سارے تسلی کے سامان اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں ایک مومن کے لیے، جس کا ایمان نہیں اللہ بچائے، جس کا عقیدہ درست نہیں اللہ بچائے، یا عقیدہ مستحضر نہیں، تو تکلیف و صدمہ تو اس کو ہے، وہ اس کی کوئی تسلی کا راستہ نہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تسلی کے سارے سامان پیدا فرمائے ہیں، اپنی رحمت سے پیدا فرمائے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہم سب کے لیے باعث مسرت ہونے چاہیے۔ تو لیکن جب بھی کبھی صدمہ ہو، صدمے کی شدت معلوم ہو، دل کو قرار نہ آ رہا ہو، تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، رونا آ رہا ہو، رونے میں بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اس وقت میں جب بھی جس طرح صدمہ ہونے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، صدمہ یاد آنے پر بھی کہنا چاہیے۔ جتنی مرتبہ صدمہ ہو ہر مرتبہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ زبان سے کہہ دینا، دل جل رہا ہے، دل سلگ رہا ہے، مگر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا ہونا ہے؟ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قالو انا للہ، قالو زبان سے کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اتنی بڑی پیشن کو، اتنی بڑی خوشخبری، ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات ہیں، رحمتیں، اور صلوات کو الگ ذکر کیا اور رحمہ کو الگ ذکر کیا۔ حالانکہ صلوات کے ترجمہ میں بھی اردو میں رحمت ہی کرتے ہیں، لیکن دونوں کو الگ الگ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ ہی اس کی وجہ جانتے ہیں، کہ صلوات جو ہے وہ عام طور سے دنیا کی نعمتوں کے لیے بعض اوقات بولا جاتا ہے، اس کی بہت سے نظائر ہیں، اور رحمہ جو ہے وہ باطنی اور اخروی رحمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو صلوات کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں بھی نعمتیں اور رحمت، آخرت کی بھی نعمت، اور پھر ایک سرٹیفکیٹ اولئک هم المہتدون، سند دے دی، سند کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا یہ آیت آئی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، تو انہوں نے فرمایا کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ۔ پہلے زمانے میں جب گھوڑے خچر پر سفر کرتے تھے تو سامان رکھنے کے لیے ایک جھولی ادھر پڑی ہوئی ہے، ایک جھولی ادھر پڑی ہوئی ہے، وہ برابر ہوتی تھی، اور ان کو وزن میں برابر اس لیے رکھا جاتا تھا تاکہ سواری ٹھیک چلے۔ تو ان کو کہتے تھے، ہر ایک جو گٹھڑی ہوتی تھی جو اس کو عدل کہتے تھے، اور دونوں کو مل کے عدلان، دو گٹھڑیاں۔ اور بعض اوقات کچھ سامان زیادہ ہوتا تھا تھوڑا بہت، تو وہ بیچ میں رکھ دیتے تھے، ان دونوں جھولیوں کے بیچ میں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ، کہ یہ دو جھولیاں جو ہیں، ایک صلوات، ایک ہم مہتدون، یہ جھولیاں ہیں، اور ورحمہ یا علاوہ، تو نعم العدلان و نعم العلاوہ۔ تو بہترین اللہ تعالیٰ نے
پیشین گوئی فرما دی ہے، تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ دے کہ تم ہدایت یافتہ ہو، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی؟ اور جگہ جو ہے نا وہ جو ہے بھئی والذین اہتدوا زادہم ھدی وتقواہم، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس طرح سرٹیفکیٹ دے دینا کہ اس عمل پر قالو انا للہ و الیہ راجعون، انا للہ و الیہ راجعون کہہ دو تو تم اتنے بڑی رحمتوں کے مستوجب ہو گئے، اور تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہم نے کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو اتنے سارے تسلی کے سامان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ایمان کے لیے رکھے ہیں۔ صدمہ اس کے منافی نہیں، جتنی مرتبہ صدمہ ہوگا اتنا ہی مرتبہ انا للہ و الیہ راجعون کہتا رہے، بعد میں کہتا رہے، اور اسی سے بالآخر تسلی اور سکینت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ کہتے رہو، جتنا کہو گے، جتنا صدمہ ہوگا اس پر اجر، جتنا مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہو گے اس پر اجر، یہاں تک کہ کہتے اور صدمہ سہتے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ اولئک هم المہتدون، لہٰذا جب ہدایت یافتہ ہو تو انشاءاللہ تمہاری یہ جدائی عارضی ہے، ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں ہوگی، اور بڑے اعلیٰ حالات میں ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ان باتوں کا دھیان عطا فرما دے، تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہے۔ مومن کا کہیں خسارہ نہیں، مومن کو تکلیف میں بھی اجر ہے، مومن کو نعمت میں بھی شکر کرنے پر اجر ہے، تو کہیں خسارہ نہیں ہے۔ اس کا ذرا دھیان رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رفتہ تسلی عطا فرما دیں گے۔ اب دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں